کرام، قابل سمت کرام، حاضرین جمعہ، قرآن پاک کی آج سورت نمبر 103 ہے، سورۃ التکاثر۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جہاں دنیا میں رہنے کے اصول بتائے ہیں، وہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دنیا میں ان اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو امت کے لیے آمد صلاۃ والسلام پہلے دن سے آخری دن تک اور قیامت کے دن امت کے لیے فکر مند رہے۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہ الفاظ آمد صلاۃ والسلام نے زندگی میں کئی بار فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں میری امت کے لوگ کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ نبی ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی خیر خواہ نہ ہو تو وہ کہیں تو اپنے معاملات پر کسی سے بدلہ لے۔ جب لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو نبی اپنی ذات کے لیے کسی کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلاتا، کوئی تلوار نہیں اٹھاتا، کسی کو اپنے معاملات پر نہیں کہتا کہ اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے لہٰذا اس کو قتل کرو یا یہ کر دو، یہ نبی نہیں کرتا۔ وجہ نبی کے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ نبی دنیا میں خیر خواہ بن کر آتے ہیں، اسی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے جب تنگ کیا تو انبیاء دعا کیا کرتے تھے اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، اس کی موت اچھی ہو جائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، اس کی قبر اچھی ہو جائے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہوتی ہے نبی کی۔ نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا اعلان کر دیا، اس کے جنازہ پڑھ لیا، تیار کیا، اس کو لے گئے اور جا کر ایک گڑھا کھودا ہوا تھا اس کے اندر دفن کر کے ہم تو واپس آ جاتے ہیں۔ 2 دن وہاں بیٹھ کر ہم دعا کر دیتے ہیں، سارے مل کر، کسی نے رو لیا، کسی نے ہنس لیا، بس یہ طریقہ کار کرتا ہے کہ تیسرے دن سب بھول جاتے ہیں، چلو بھی اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ یہ تو ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں نا۔ جس کو وہاں مٹی کے حوالے کر کے آئے ہیں اس کا تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے وہاں۔ آخر وہ انسان چلتا پھرتا زمین پر سانس لینے والا ایک شخص تھا، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والا تھا، آپ کے ساتھ رہنے والا تھا، آپ کے ساتھ معاملات کرنے والا تھا، وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر آپ مٹی کے حوالے کر کے واپس آ گئے۔ آگے کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ ہے؟ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ ہم اپنے کسی دوست کو کسی غیر حال میں چھوڑ کر جب واپس آ جاتے ہیں
تو اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ واپس آ کر ہمیں بتائے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، انتظار رہتی ہے۔ جو قبر میں پہنچ گیا ہے یہ بھی جو انسان ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی اس کی بات نہیں ہے جو اس کو پوچھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، صحابہ اکرام سب جب کر رہے تھے، ساتھ ہنس رہے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہنس رہے ہو، تو اتنے زیادہ خوشی منا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ درشن کر رہے، فرمایا قبر کو یاد نہیں رکھتے، موت کو یاد نہیں کرتے تم؟ ہر دن جب طلوع ہوتا ہے بندے کے اوپر، قبر آواز دے کر کہتی ہے اے بندے میں وحشت کا گھر ہوں، میرے اندر وحشت بہت زیادہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، جب میرے پاس آؤ تو تیاری سے آؤ، جب میرے پاس آؤ تو اعمال لے کر آؤ، بے امرے مت آؤ، اپنی حفاظت کا انتظام کر کے آؤ، اور اس وحشت سے دوری کے لیے روشنی لے کر آؤ، درندوں اور باقی چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے حفاظتی نشان لے کر آؤ، ہم ایسے نہ آ جانا۔ آواز خبر دیتی، یہ آواز خبر دیتی ہے ہر روز۔ فرمایا اگر قبر کے اندر کے حال باہر کی دنیا میں انسانوں کو اور جنوں کو پتہ چل جائے، لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ قابل غور معاملہ ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہم نے۔ قرآن پاک کی آیات انسان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر قبر کی یاد دلاتے ہیں۔ آج میں نے کچھ مسائل آپ کے سامنے ڈسکس کرنے ہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں۔ ایک مثال سے علماء نے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، فوت ہونے والا ہے، اس کے پاس اس کے 3 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک پہلے بھائی سے پوچھتا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے میں آپ کا علاج معاوضہ کراتا ہوں، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، روح نکل جائے گی، میں آپ کو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، آپ کے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا، اور آپ کو احترام کے ساتھ قبر تک پہنچا دوں گا، اور اس کے بعد آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کے لیے دعائیں خیر کروں گا۔ فرمایا یہ اس کے عہد و عیال اور اس کا مال ہے یہ بھائی۔ دوسرا میں نے جو تھوڑا سا غلط بول دیا، کیا کہا میں نے؟ مال نہیں، اس میں عہد و عیال ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔
ایک دوسرا بھائی ہے وہ بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھا ہم بھی آپ کے ساتھ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے جی آپ کے پاس جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس ہو، جب آپ دنیا سے جائیں گے لگی سے ہوتے بات کر رہے ہیں تو ہمارا یہ بات ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں جس وقت یہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دفن کر دیں گے، میں قبر میں آپ کے ساتھ محشر کے وقت میں آپ کو انس دلاؤں گا، آپ کا دل بہلاؤں گا وہاں پر، اور منکر نکیر کے جب سوال و جواب ہوں گے اس وقت میں سوال و جواب میں آپ کی ہیلپ کروں گا، اور قیامت والے دن اعمال نامے میں ترازو کے اندر بیٹھ کر آپ کے لیے میں وہاں ہیلپ کروں گا، اور اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک آپ جنت میں نہیں چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے بہتر کون سا ہے؟ فرمایا یہ تیسرا بہتر ہے۔ فرمایا یہ اعمال ہیں انسان کے، نیک اعمال جو انسان دنیا میں کرتا ہے یہ وہ ہے۔ مسئلہ اب تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ملکیت میں جتنا مال و دولت ہوتا ہے، جو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، جو اس کا بینک بیلنس ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کے کل مال میں سے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے۔ قبر کی کھدائی پہ ظاہر قبر کھودنے والا اپنی اجرت لے گا، ضرور اسی میں سے دے، اس کے کفن کا انتظام کریں۔ اب مرد کا کفن جو ہوتا ہے وہ 3 بڑی چادریں ہوتی ہیں، ایک اس کے لیے بطور شلوار کے ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے لیے قمیض کے طور پر ہوتی ہے جو جہاں تک اس کو پورا کرنا ہوتا ہے گلے تک، اور تیسری چادر جو ہوتی ہے وہ مکمل پورے جسم کو اس سے ڈھانکا جاتا ہے پاؤں سمیت۔ عورت کا کفن 5 کپڑے ہوتے ہیں، اس میں ایک دوپٹہ اور سینہ بند الگ الگ ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی قبر کی کھدائی کا معاملہ ہے یا اس کے لیے کفن کا انتظام کرنا ہے تو وہ اس کے مال میں سے کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، آخری ٹائم میں لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، کفن ہماری طرف سے ہو، ٹھیک ہے دے دینا چاہیے، کوئی بات نہیں، اور قبول بھی ہو رکھا ہے، اس بات کو قبول بھی کریں، لیکن بہتر اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے جو جانے والا ہے اس کا مزاج یہ ہو کہ وہ کسی سے چیز لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوگا، وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف سمجھتا ہے اس بات کو کہ میں کسی سے ایسی منوی چیز لے کر اس کو یوز کروں، وہ نہیں اچھا سمجھتا، دنیا میں اس کی زندگی ایسی گزری ہو، تو ایسے آدمی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کو کوئی کفن دے دوسرے سے لے کر۔ ہاں کسی نے اگر کوئی گفٹ وغیرہ دینا ہے تو وہ آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلا دے، یہ بھی اسی کے لیے ہو جائے، اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے یہ بھی اسی کے لیے ہو جائے گا، اشارے ثواب کرتے یہ بھی اسی کے لیے ہو جائے گا، لیکن کفن جو ہے وہ اس کے اپنے مال میں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے، تجہیز و تکفین ہونے کے بعد اس نے اگر کوئی وصیت کی ہوئی ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے مرنے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ میرے مال میں سے، میرے پراپرٹی میں سے، یا فلاں چیز جو میری ملکیت ہے میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد کے لیے ہے، فلاں مدرسے کے لیے ہے، فلاں مریض کے لیے ہے، اہل علاقہ کے لیے ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات کو کہہ دیتا ہے، مرنے سے پہلے اس ٹائم
جب وہ بالکل صحیح سلامت ہوش و حواس میں ہو، اس وقت یہ اس کی وصیت قبول کی جائے گی۔ اور اگر وہ بالکل آخری ٹائم میں دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور سمجھ بوجھ اس کو ہے نہیں اور بیماری کے حالت میں بیچارہ تڑپ رہا ہے، تو اس ٹائم میں اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس بات کے اسباب نہیں لیا جائے گا۔ تو وصیت جو ہے وہ جتنی کہتا ہے اس کا حساب لگایا جائے گا کہ ٹوٹل مال میں سے، ٹوٹل پراپرٹی ہے، مال و متاع جتنا بھی ہے، اس میں اگر 3 حصے کیے گئے، ایک حصہ اس کا وصیت میں نافذ کیا جائے گا، اور اگر وصیت اس کی 2/3 سے بڑھ جاتی ہے، یعنی 2/3 حصے سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو زیادتی والا جو معاملہ ہے وہ کلعدم ہوگا، 3 حصہ جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا، 3 حصے کر کے 3 حصہ وصیت میں دیا جائے گا، اور اس سے جو مال بڑھ جائے گا وہ وصیت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں وہ اگر اپنی زندگی میں خود جتنا چاہے دے دے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جو وصیت ہوتی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، جو اور 3 حصہ جو ہے وہ وصیت میں کام آئے گا، اور جو 3 حصے سے زیادہ ہوگا اس کی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میری اس 2 کنال زمین، 1 کنال اس میں مطلب فلاں جنازہ کے لیے، مسجد کے لیے فلاں جگہ مسجد بنا دی جائے، یا کوئی اس طرح کا وہ اگر اپنے لیے صدقہ جاریہ کہتا ہے تو اس کا وہ مالک ہے، اس کی ملکیت میں یہ چیز نافذ کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر اب جو مال بچ جائے گا اس کے قرضے ادا کرنے میں، اگر اس کے ذمہ میں کوئی قرض ہے تو وہ قرض اس کے مال میں سے پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو مال بچ جائے گا اس کو ورثاء کے درمیان بطور وراثت کے برابر حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا، جس کا جو حصہ بچتا ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اگر اس کے پاس ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اب جو ورثاء ہیں، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا حق بنتا ہے اس کے لیے انتظام کرنا، اس کی تجہیز و تکمیل کا انتظام کرنا، اور اس کے قرضوں کی ادائیگی کی ترتیب بنانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے ذمے میں قرضہ نہ ہوتا اور مال و متاع اس کی ملکیت میں ہوتا تو یہ وارث بنتے یا نہ بنتے؟ وراثت میں ان کو حصہ ملتا ہے یا نہ ملتا؟ جب حصہ مل رہا ہے تو دے سکتے ہیں، اگر مل کر اس کے پاس نہیں ہے تو دینا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، دینا بھی چاہیے۔ یہ ورثاء کا ورثاء کے اوپر حق ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 4 بھائی ہیں، اب وارث کا قرضہ ہم کیوں دے گئے، یا بس بہت ہے اس نے ساری زندگی ابا سے لے لے کر کھایا ہے، ساری زندگی اس نے ایسا کیا ہے، والد نے سب کچھ ہی اس کو دے دیا تھا، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، یہ نہیں، یہ سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر والد کسی کو کچھ تھوڑا بہت اضافی دے دیتا ہے تو وہ والد گفٹ دینے کا حقدار ہے، وہ اپنی ملکیت میں سے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، کسی کو کوئی تھوڑا بہت اضافی دے دیتا ہے، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ گفٹ دینا جائز ہے، اس کے لیے دے سکتا ہے، مالک ہے وہ۔ لیکن اگر وہ سارا کچھ ہی دوسروں کو معلوم کر دے تو وہ گنہگار ہوگا، اس گناہ کی ذمہ دار وہ خود ذات ہوگی جس نے ایسا کیا ہے، اور اللہ کے درمیان اس کا معاملہ ہے، بندوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کی قبر کی کھدائی کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں پنجاب کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملے ہیں یہ بات۔ بعض علاقوں میں سین زدہ علاقہ ہوتا ہے، ریتلا علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر قبر کی ترتیب اور ہوتی ہے، جہاں پکی زمینیں ہوتی ہیں وہاں اور ہوتی ہے۔
ایک قبر ہوتی ہے لحد والی، یعنی پہلے یوں نیچے کھدائی کر کے پھر ادھر کے دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ اس کو اندر کھدائی کر دیتے ہیں اور جہاں میت کو رکھنا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ بہتر ہے، یہ طریقہ بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈال اینٹوں کے ساتھ ڈالتے ہیں یا لکڑیوں کے ساتھ ڈالتے ہیں، اوپر سے کور کر کے، وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے سنت ہیں، لیکن یہ جو لحد والا طریقہ ہے یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی کے مطابق بنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حکم نہیں فرمایا تھا کہ میرے لیے کون سی قبر بنائی جائے، وجہ اس کی کیا تھی؟ مدینہ الرسول میں دو بندے تھے قبر کھودائی کرنے والے، ایک لحد والی قبر بناتے تھے ایک صحابی، اور دوسرے صحابی جو ہے وہ دوسری قبر بناتے تھے ڈاٹ والی۔ اب آپ نے السلام کسی کو متعین کر دیتے تو دوسرے کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا ایک وہ اصول رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی کی ذمہ داری نہیں فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر سورۃ احزاب کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو گفٹ کرتی ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ کہتی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، انکار نہیں فرمایا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ کو اس میں دلچسپی نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں لیکن تیرے اوپر حق مہر ہے۔ یہاں ایک اصول یہ ہے کہ کوئی عورت اگر آپ علیہ السلام کو اپنا آپ گفٹ کرتی ہے تو نبی کے لیے یہ ہے کہ نبی بغیر حق مہر کے نکاح کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار دیا ہے، یہ نبی کا خاص عمل ہے، امت کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بعد میں ایسا کرتے ہیں تو وہاں حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اس بات کو انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے آخر میں، دوسرے سپارے کے آخر میں، وہاں درس قرآن میں انشاءاللہ مغرب کے ٹائم میں جو ہوتا ہے وہاں بیان کریں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام ذمہ داری نہیں کرنا چاہتے کسی کی، دونوں میں سے جو چاہے آپ علیہ السلام کی قبر بنا سکتا ہے۔ اب نبی کا پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ آپ چاہتے تھے کہ قبر کون سی ہونی چاہیے؟ لحد والی ہونی چاہیے۔ بائی چانس وہ صحابی جو لحد والی بناتے تھے وہ پہلے آ گئے تھے، جو پہلے آ گئے تو یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ہے، صحابہ کرام نے